السلام علیکم، علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں سامع اعجاز۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایف آئی اے ملتان زون کی بڑی کارروائی میں لاکھوں روپے برآمد۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ملتان سے ہمارے نمائندے ملک ساجد کھوکر سے۔ جی ساجد، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کی شناخت شریف اور عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 5,41,000 روپے سے بھی زیادہ کی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فون حوالہ ہنڈی کے شواہد بھی ملے ہیں۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کے لیے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ساجد کھوکر، آپ کا شکریہ۔ اور شور کوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کا ہتک آمیز رویہ، بار ایسوسی ایشن کے تیسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں منظور الحسن سیال اپنی اس رپورٹ میں۔ شور کوٹ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کا ہتک آمیز رویہ، بار ایسوسی ایشن کے تیسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے۔ اے سی صدف اکبر کا وکلاء کے ساتھ ہتک آمیز رویے کے خلاف مختلف تحصیلوں میں بار کونسل کی جانب سے آج ہڑتال کی گئی، جن میں جنگ، گوجرا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، احمد پور سیال، بوانا، کمالیہ اور آج بار کونسل کی جانب سے مکمل طور پر ہڑتال کی گئی ہے۔ کوئی بھی معزز وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا۔ سائلین کی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری بار شور کوٹ چودھری وقاص سلیم کا کہنا ہے کہ اے سی صدف اکبر کا رویہ انتہائی غیر مناسب اور اسسٹنٹ کمشنر اپنا رویہ بہتر کرے تاکہ خرابی کا ماحول بہتر ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور حسن سیال، NTN نیوز، شور کوٹ۔ اور صوبہ پنجاب میں صاف فضا اور پائیدار شہری ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے محکمہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی پنجاب اور فوڈ پانڈا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ تقریب لاہور میں منعقد ہوئی جس میں سیکرٹری ماحولیات پنجاب سلوت سعید اور فوڈ پانڈا حکام شریک ہوئے۔ سلوت سعید نے کہا کہ پنجاب حکومتی فضائی آلودگی کے خلاف ڈیٹا پر مبنی اور عوامی شراکت پر مبنی اقدامات کر رہی ہے۔ فوڈ پانڈا اپنے رائڈرز کے لیے آگہی سیشنز، ماسک اور ریفلیکٹیو جیکٹس فراہم کرے گا، جبکہ ماحول دوز پیکیجنگ اور کم اخراج والی سواریوں کے پائلٹ منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ماحولیات نے کہا فوڈ پانڈا جیسے اداروں کے اشتراک سے عوامی سطح پر ماحولیاتی شعور اجاگر ہوگا، جبکہ فوڈ پانڈا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ماحولیاتی پیغامات پھیلائے گا۔ ڈائریکٹر پبلک پالیسی فوڈ پانڈا حسن ارشد نے کہا رائڈرز آلودہ فضا سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاہدہ 2 سال کے لیے نافذ العمل رہے گا اور باہمی رضامندی سے توسیع بھی ممکن ہے۔ اور کبھی ریلوے کا اہم مرکز کہلانے والا بہاول نگر جنکشن آج ویرانی کی تصویر بن چکا ہے۔ برسوں گزرنے کے باوجود بحالی کے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ زنگ آلود پٹریاں، خستہ حال عمارتیں انتظامیہ کی غفلت کی داستان سناتی ہیں۔ ٹرین سروس بند ہونے سے شہری سستی سفری سہولیات سے محروم اور مہنگے ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ریلوے سروس فوری بحال کی جائے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز علی کی اس رپورٹ میں۔ 1894 میں برطانوی دور میں قائم ہونے والا بہاول نگر ریلوے جنکشن ریاست بہاولپور کے لیے ایک اہم سفری اور تجارتی مرکز تھا۔ دہلی پشاور ریلوے لائن سے منسلک یہ جنکشن کپاس، گندم اور دیگر زرعی اجناس کی ترسیل کا ذریعہ تھا اور مقامی معیشت کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط میں یہ جنکشن علاقائی ترقی اور مسافروں کی سہولت کا محور تھا۔ یہاں سے ملتان، لاہور اور دہلی تک سفر اور تجارت ممکن تھی اور یہ خطے کی سماجی و معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا تھا۔ 1980 کے بعد حکومتی غفلت اور شاخی لائنوں کی بندش نے اس جنکشن کو تنزلی کی طرف دھکیل دیا۔ 2000 کی دہائی تک ریلوے لائنیں اکھاڑ دی گئیں اور یہ مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا۔ آج بہاول نگر جنکشن کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عمارتیں خستہ حال ہیں، پلیٹ فارمز ویران اور ریلوے لائنیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ جگہ نشیوں کی پناہ گاہ بن چکی ہے اور اس کی تباہی نے مقامی تجارت اور روزگار کے مواقع ختم کر دیے۔ یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے یہ بہت ہی پرانا اور بہت ہی مشہور ریلوے اسٹیشن ہے بہاول نگر کا، اور یہ پہلے یہ ادھر بہت رش ہوتا تھا، بہت ہی چہل پہل تھی، پر اب یہ پورا ایک کھنڈر بنا پڑا ہے۔ ہمارا جو بہاول نگر ہے وہ بھی ادھر دوبارہ سے ادھر وہ چہل پہل ہو۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن تاریخی اہمیت کا حامل اثاثہ ہے۔ اس کی بحالی نہ صرف ثقافتی ورثے کی حفاظت کرے گی بلکہ مقامی معیشت کو بھی نئی زندگی دے سکتی ہے۔ اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کی بحالی کا فوری طور پر اقدام کیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شہباز علی، بہاول نگر۔
علامہ اقبال میموریل ٹیچرنگ اسپتال سیالکوٹ میں 10 نئی ڈائلسس مشینوں کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب میں پرنسپل خواجہ محمد صفدر، میڈیکل کالج محترمہ ہما کیانی سہگل اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اسپتال میں 2 نئے آر او پلانٹس بھی نصب کیے گئے۔ یہ تمام ڈائلسس مشینیں اور آر او پلانٹس افضل الیکٹرانکس کی طرف سے عطیہ کیے گئے۔ افضل الیکٹرانکس کی اس کاوش سے ڈائلسس کے مریضوں کو مفت سہولت میسر ہوگی اور وہ بہتر سہولیات کے ساتھ علاج کروا سکیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر شہزاد شوکت، نیفرولوجسٹ ڈاکٹر فاطمہ نمائندہ افضل الیکٹرانکس اور محمد راحت بٹ انچارج ڈائلسس یونٹ اور سلمان علی بٹ بھی موجود تھے۔ عملہ اور عوام کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی اور افضل الیکٹرانک کے سی ای او وسیم افضل کی خدمات کو سراہا۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے ماہ اکتوبر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ڈی پی او عابد نثار کی قیادت میں متعدد کامیاب کارروائیاں کی گئی۔ مزید جانتے افتخار سدھو کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عابد نثار کی قیادت میں ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے گزشتہ ماہ کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ضلع بھر میں 1313 مقدمہ درج ہوئے، 460 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور 98 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ریکوری کی گئی۔ ناجائز اسلحہ، منشیات اور گینگ کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔ 123 اشتہاری، 23 عدالتی مفرور گرفتار کیے گئے۔ مختلف گینگ کے خلاف کارروائیوں کے دوران 16 ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ گینگ ریسنٹلی گرفتار ہوئے جس کے 3 ملزم پکڑے گئے ہیں اور جن سے 18 جو ہے وہ موٹر سائیکل ریکور ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سابقہ ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو ریکوری کی ہے، جن لوگوں کا لاس ہو گیا اس کا پورا کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمان ہیں ان کے لیے ہم ایسی سائنٹیفک طریقے سے اس کی تفتیش کریں گے تاکہ ان کو عدالت سے سزا دلوائی جا سکے۔ نیشنل الیکشن پلان کے تحت 57 مقدمات اور 372 سرچ آپریشن کے دوران 9396 افراد کی تصدیق کی گئی۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ افتخار احمد، NTN نیوز، ٹوبہ ٹیک۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رضوان بٹ ایئرپورٹ سب ڈویژن کے دفتر پر مسلح افراد کے حملے میں زخمی ہونے والے لیسکو ملازمین فاروق لائن مین اور عرفان اسسٹنٹ لائن مین کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ انہوں نے زخمیوں کی خیریت دریافت کی، ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی افسران کو ہدایت کی کہ زخمی ملازمین کو بہترین علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ بجلی چوری کرنے کے خلاف آپریشن بغیر کسی دباؤ کے جاری رہے گا۔ ملازمین کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ایئرپورٹ سب ڈویژن کے دفتر پر دھاوا بولا تھا، جن کی پشت پناہی میاں بابر اشرف نامی شخص کر رہا تھا، جس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ منچن آباد کی دلکش اور فن تعمیر کی شاہکار شاہی جامع مسجد جو قیام پاکستان سے قبل نواب سب صادق کے دور میں بنائی گئی، یہ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مزید جانتے محمد اقبال کے اس رپورٹ میں۔ منچن آباد کی سرزمین پر واقع شاہی جامع مسجد نہ صرف عبادت کا مرکز ہے بلکہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل نواب صوبے صادق کے دور میں تعمیر کی گئی یہ تاریخی مسجد آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ استادہ ہے۔ 5.5 کنال رقبے پر پھیلی اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں اس دور کا بہترین فن تعمیر جھلکتا ہے۔ سن 1992 میں مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے پرانی عمارت کو منہدم کر کے اسے نئے انداز میں تعمیر کیا گیا، جس میں جدید طرز تعمیر اور اسلامی خطاطی کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ مسجد کے 12 دروازے اور 25 کھڑکیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ اندرونی حصے میں لگائی گئی خوبصورت ٹائلز پر 313 بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسماء گرامی نہایت خوبصورتی سے کندہ کیے گئے ہیں، جو ایمان افروز منظر پیش کرتے ہیں۔ تزئین و آرائش میں استعمال ہونے والا تمام میٹیریل پاکستان کے مختلف شہروں سے منگوایا گیا۔ اس کار خیر میں مخیر حضرات اور مقامی عوام نے دل کھول کر تعاون کیا۔ تقریباً 2 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والی یہ خوبصورت شاہی جامع مسجد ایک وقت میں 3000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ نماز کے اوقات میں جب صفیں بھرتی ہیں تو روح پرور مناظر دلوں کو سکون بخشتے ہیں۔ یہ عظیم مسجد منچن آباد کی پہچان اور اسلامی فن تعمیر کی جیتی جاگتی مثال بن چکی ہے، جہاں عبادت، تاریخ اور خوبصورتی ایک دوسرے میں یوں گھل مل گئے ہیں جیسے ایمان اور عقیدت۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد اقبال، NTN نیوز، منچن آباد۔ اور پیر محل میں ستھرا پنجاب اتھارٹی نے پنجاب حکومت کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ گورنمنٹ کالج، گورنمنٹ اسکول، مرکزی قبرستان اور لوئر کالونی، شادمان کالونی کے قریب اضافی آبادی میں گندے پانی کے جوبڑ اور کچرے کے لگے ڈھیر نے انتظامیہ ستھرا پنجاب کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ حکومت ستھرے پنجاب کے نام پر فوڈ اسٹیشن میں کارکردگی دکھانے تک محدود ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں پیر محل سے نیر شرازی۔ جی بالکل، ستھرا پنجاب کے الاپ جانے والی جو پنجاب حکومت ہے وہ پیر محل میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ افسران کی عدم دلچسپی اور ستھرا پنجاب
کہ جو यहाँ पर मशीनरी है, जो ठेकेदार है, उनकी अदम दिलचस्पी और सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करके पीरमल शहर और गिरदो नवाह का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इस तरह फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीरमल की ऐसी आबादी है जहाँ पर जो है एक साइड पर पीरमल की लोअर कॉलोनी इजाफी आबादी, दूसरी जानब शादमान की आबादी और साथ साथ जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है साथ में, और साथ में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल भी है, और साथ साथ यहाँ पर मेन जो मरकजी कब्रिस्तान है वो भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर पानी के जोहर बने हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये पानी खड़ा है, ताफन ज़्यादा माहौल है। यहाँ पर कई बार यहाँ पर बच्चे गिर चुके हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक दफा एक शख्स डूब कर भी मर गया था। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है। एक बार आए थे पानी निकालने, अच्छा, लेकिन वो फिर उनको जनरेटर पता नहीं खराब हो गया या क्या हुआ, वो फिर चले गए। यहाँ तो बहुत गंदगी है, शाम को आप देखेंगे तो मच्छर इतना है, डेंगू मच्छर यहाँ पे है। नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ने भी शहर का दौरा नहीं किया और ऐसे जो हॉट पॉइंट है उनको विजिट नहीं कर सके कि यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत बुरी तरह पीरमल में नाकाम हो चुकी है। सुथरा पंजाब बुरी तरह नाकाम हो चुका है, तहसील जो इंतजामिया है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अवाम जाए तो जाए कहाँ जी। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में 8वीं बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू ज़बान, अदब, फ़न और सकाफ़त था। मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से उसामा विरक की इस रिपोर्ट में। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी BGNU ननकाना साहब के शोबा पंजाब ने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी LCWU के शोबा पंजाबी के इश्तराक से 8वीं बैनुल-अक़वामी पंजाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका मौजू ज़बान, अदब, फ़न और सकाफ़त था। इस कॉन्फ्रेंस में कुफ्तो बैनुल-अक़वामी सतह के नामवर माहिरीन लसानियात और अहले इल्म ने शिरकत की। मौजूद मेहमानों में डॉक्टर सरबजीत सिंह ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर तरनजीत सिंह अमरीका से, प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद भट्ट, चेयरपर्सन शोबा पंजाबी LCWU और डॉक्टर साइमा बतूल, असिस्टेंट प्रोफेसर LCWU शामिल थीं। शोबा पंजाबी के इंचार्ज डॉक्टर गजनफर हुसैन ने इस्तकबालिया खिताब में तमाम मेहमानों और साज़ार तलबा को खुशामदीद कहा और पंजाबी ज़बान सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए इनकी शमूलियत को सराहा। कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाबी ज़बान, अदब और सकाफ़ती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के मुसलसल काफ़िए नागज़ीर हैं, ताकि ये ज़बान आलमी सतह पर अपनी पहचान बरकरार रख सके। तकरीब के दौरान डॉक्टर गजनफर हुसैन के 25वीं नावल की रोनमाई तकरीब भी मुनक्कद हुई, जिसका अनवान 81% मौत 19% मोहब्बत है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जनाब मुबशर तारक ने नावल का सारा अनवान फाश करते हुए डॉक्टर गजनफर हुसैन की इल्मी और अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ ननकाना साहब। इलाके खबरों से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।